اور آپ نے اس کو مہلت دی، تو جتنا آپ نے اس کو قرض دیا ہے اتنے ہی پیسے روزانہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ بعین ہی ویسا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ہو جس طرح اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو رشتہ داریاں بہت عظیم ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے اس کے بڑے مقام بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل اس کے رکھے ہیں۔ آج آپ نے ڈیفینیشن چینج کر دی، اگر آپ کسی کے مقروض ہیں تو آپ سے کوئی بدتمیزی سے بات بھی نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی اپنا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا کہ ہاں جی آپ مجھے میرے پیسے دیجئے۔ آپ فوراً جو ہے ہاتھ چڑھا کر آ جاتے ہیں کہ پیسے کیسے مانگ لیے اور نہیں دیتا۔ قرض حسنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ قرض حسنہ کے معنی ہیں شاندار قرض، یعنی قرض اس طرح دینا کہ واپس لینے میں اس کو پریشان نہ کرنا، اور قرض اس طرح دینا کہ جب وہ قرض دو تو اس پر انٹرسٹ نہ لو، اس پر سود نہ لیں، قرض دینے کے بعد اس پر پیسے لینا یہ سود ہے، حرام ہے۔ اور جب کوئی قرض لے لے اور جس تاریخ تک اس نے قرض لیا ہے اور اس تاریخ پر وہ اگر نہ دے تو اس کو سہولت فراہم کرنا، سہولت دینا کہ بھئی آپ قرض ہمیں چلو دے دینا، کوئی بات نہیں، 1 سال نہیں 1.5 سال میں دے دو، 2 سال میں دے دیا، پورے نہیں دیے 100 روپے کر کے دیے، 1,000 روپے کر کے، تو یہ ڈھیل دیتا رہے اس کو، یہ قرض حسنہ کی تعریف ہے۔ قرض حسنہ کسی کو پریشان کر کے اس کو قرض کو وصول نہ کرنا، اگر وہ بیچارہ نہیں دے پا رہا ہے تو اس کو پریشانی میں نہ ڈالنا، اس کا ڈونگا بیران نہ کرنا، اس کو پریشانی کا عالم نہ بنا دینا۔ لیکن آج کل لوگوں نے، مسلمانوں نے قرض حسنہ کی ڈیفینیشن کو بدل دیا، قرض حسنہ کی تعریف ہی چینج کر دی۔ لوگ بل تو قرض دینے کو کسی کو تیار نہیں آج کے دور میں۔ کوئی اگر آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آتا ہے تو لوگ اس کو جو ہے ٹالم ٹول کرتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ تولیہ کرتے ہیں اور ہیلا بہانے کرتے ہیں، یعنی جھوٹ بھی نہ ہو اور جو ہے معاملے پہ ٹل جائے کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی اس وقت جیب میں نہیں ہے، کارپیٹ کے نیچے رکھیں، تجوری میں رکھیں، لیکن وہ نہیں بتائیں گے بھائی ہمیں ذرا 1,000 روپے دے دیجئے، 1 لاکھ روپے دے دیجئے، 2 لاکھ روپے دے دیجئے، 50,000 دے دیجئے، 10,000 دے دیجئے۔ تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرض حسنہ آج کل لوگ دینے کو تیار نہیں ہیں، اس کی وجہ ہے جب لوگ کسی کے پاس قرض لینے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں پلیز ہمیں قرض دے دیجئے، تو وہ پلیز کی جگہ پلیٹ کہتا ہے، پلیٹ یعنی خالی ہے، کچھ نہیں ہے، نہیں دے سکتے، کہاں نہیں ہے، فلاں نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ تو گھر میں رکھے ہونے کے باوجود لوگ آج کل کسی کو قرض دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ہے آج کل مسلمانوں نے قرض حسنہ کی ڈیفینیشن چینج کر دی۔ قرض حسنہ میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے، اور آج کل لوگوں نے قرض حسنہ کو یوں سمجھ لیا کہ آپ ہم سے قرض لیں اور پھر ہم آپ کو پریشان کریں گے، یعنی قرض حسنہ قرض دینا آج کسی کو دشمنی مول لینا ہے، بھائی بھائیوں میں دشمنی مول لینا ہے، دشمنی پیدا کر دینا ہے، وقت پر نہیں دینا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس پیسے اپنے لینے کے لیے جاؤ گے تو وہ حسنہ کی ڈیفینیشن جو چینج کی ہے کہ جب آپ اس سے لوگے تو وہ ہنس دے گا، حسنہ کا ہنس دیا، یہ قرض حسنہ کی انہوں نے ڈیفینیشن کو چینج کر دیا کہ قرض حسنہ یہ کہ جب آپ لو کسی سے تو منت سمانی، پیر پکڑ کے اور اپنے آپ کو مجبور، لاچار، بے سہارا اور بالکل ناخواندہ، فقیر، سب کچھ بنا کے آپ سامنے والے سے کسی طرح سے پیسے نکلوا لو، اور جب دینے کا موقع آئے تو ہنس دو اور دنیا بھر کی باتیں کہنی شروع کر دو۔ تو اس وجہ سے وقت پر پیسے نہ دینے کی وجہ سے آپ اب جو ہے کسی دوسرے کو پیسے دینے کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اب لوگ نہیں دیتے قرض، بہت لوگ جو ہیں ایڈوانس ہو چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن الا ماشاء اللہ میں بھی جو لوگ قرض دیتے ہیں
وہ بھی پچھتاتے ہیں۔ اس لیے میں رائے دیتا ہوں کہ آپ کو اگر سبق حاصل کرنا ہے نا، ابھی آپ شروعات میں ہیں اور آپ جو ہے ابھی اپنی زندگی کے جو ہے یعنی ابتدائی مرحلے میں ہیں، کما رہے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہیں، تو آپ پہلے شروعات میں تھوڑا قرض دیں، 1000 2000 200 500 اس طرح سے لوگوں کو قرض دینا شروع کریں۔ اگر آپ کو اس میں اچھا آپ کو رزلٹ ملتا ہے تو آپ قرض دیں، اور اگر اچھا رزلٹ نہیں ملتا تو آپ قرض کیسے دیں گے؟ پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ نہ دیں، یہ آپ کا اپنا جو ہے رائٹ ہے، اللہ نے آپ کو حق دیا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اب لوگوں نے دوسروں کے قرض دینے بند کر دیے، جس کی وجہ سے مجبوروں کو بیچاروں کو قرض دینے میں لوگ جو ہیں اب ہاتھ کھینچتے ہیں، اب لوگ منع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے آج وقت پر خدا کی قسم پیسہ دیا ہوتا تو اگر آپ آدھی رات میں بھی پیسہ مانگنے کے لیے کسی کے پاس جاتے تو یقیناً وہ آپ کو پہلے اپنے کام پیچھے چھوڑتا، آپ کو قرض دیتا۔ قرض دینا اتنا بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو قرض دیا اور اس نے وقت پر اس کو نہ لوٹایا، دن بڑھا دیے، ٹائم بڑھا دیا اور آپ نے اس کو مہلت دی، تو جتنا آپ نے اس کو قرض دیا ہے اتنے ہی پیسے روزانہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور یہ بعین ہی ویسا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ہو جس طرح آپ ویسے اپنا جو ہے روزانہ اپنی جیب سے نکال کے صدقہ کر رہے ہوں۔ اتنا بڑا اجر اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ لیکن آج لوگوں نے وقت پر 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بچے جوان ہونے کو ہیں لیکن لوگ قرض نہیں دے رہے۔ تو دوستوں کے اندر، بھائیوں کے اندر، رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کا لوگ کھا کے بیٹھے ہوئے لیکن 1 روپیہ ڈھیلا دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر دیں گے تو وہاں دیں گے جہاں پہ ہمارا سامنے والا ہم سے زیادہ طاقتور، بے عزت اور جو ہے عزت کا فالودہ کرنے والا ہوگا، اس کو پہلے دے دیں گے۔ اور سگے بھائیوں کا قرض یا سگے دوستوں کا، سگے رشتہ داروں کا قرض لے رکھا ہے، اس کو کھا جائیں گے، مر جائیں گے، نہ وصیت کریں گے لیکن قرض نہیں لوٹائیں گے۔ یہ حالت آج ہماری مسلمانوں کی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے رشتہ داریاں اور بھائی بندیاں اور آپس میں محبت پیار سب کچھ جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ آدمی لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ رشتہ داری کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا مقام ہے رشتہ داری کا۔ آپ قرض دے کر واپس آپ نے نہیں دے رہے اور رشتہ داری میں لڑنے کو تیار ہیں، مارنے مرنے کو تیار ہیں آپ، لیکن آپ کسی کا قرض لوٹانے کو کہہ نہیں رہے کہ بھئی ہاں آپ کا حق ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے اللہ مجھے معاف فرمائے کمی بیشی کو، کہ ایک موقع پر ایک آدمی نے آپ کو پکڑ لیا، جس کے آپ مقروض تھے، اس نے آپ کو راستے میں روک لیا یا کہیں پر روک لیا اور کہا کہ اے محمد میرا قرض واپس کرو، حالانکہ ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے وقت سے پہلے ہی آپ کو پکڑ لیا، قرض مانگنے لگا آپ سے اپنا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، اس نے کہا اے بدبخت ہاتھ اپنا پیچھے کر، آپ کو پتہ نہیں گریبان پکڑا یا آپ کی داڑھی پکڑی، نعوذ باللہ۔ تو اس نے جو ہے اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا کہ اس کو ہاتھ کو پیچھے کر، ہاتھ نکال دوں گا تیرا بھی تلوار سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تمہیں کس بات نے حق دیا کہ تم اس کے ہاتھ کاٹو، اس طرح سے اس سے بات کرو؟ یہ میرا قرض دار ہے، میں اس کا قرض دار ہوں، میں نے اس سے قرض لیا ہے۔ اگر آپ کو حق ہے تو آپ اس کو، اس بات کا حق ہے آپ کو کہ آپ اس کا قرض لوٹاؤ، ورنہ خاموش رہو، یہ مجھے مارے کچھ بھی کرے، اس کا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اخلاق تھے، آپ نے ایسا کر کے دکھایا، حالانکہ وہ آپ کو آزما رہا تھا، جو بھی کچھ کر رہا تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی سے اس بات پر وہ جو ہے بے عزتی کرنے کو تل گیا، اور آپ نے اچھے اخلاق سے اس کو جو ہے ٹالا، اور اچھے اخلاق اس کو دکھایا کہ ہاں بھائی میں آپ کا مقروض ہوں، اور آپ جو ہے مجھے جس طرح چاہے پیش آ جائیں، میں آپ کا مقروض ہوں۔ آج آپ نے ڈیفینیشن چینج کر دی، اگر آپ کسی کے مقروض ہیں تو آپ سے کوئی بدتمیزی سے بات بھی نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی اپنا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا کہ ہاں جی آپ مجھے میرے پیسے دیجئے۔ آپ فوراً جو ہے ہاتھ چڑھا کر آ جاتے ہیں کہ پیسے کیسے مانگ لیے اور نہیں دیتا، میں میرے پاس نہیں ہے۔ اس طرح کی آج حالات ہیں بھائی، تو پیسے لے کر لوگ جو ہے دشمن بنانے کو تیار ہیں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو رشتہ داریاں بہت عظیم ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے اس کے بڑے مقام بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل اس کے رکھے ہیں۔
تو رشتہ داری کو قائم رکھو، قرضوں کو واپس کرو۔ اللہ کے واسطے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپس میں محبت پیار سے رہو، قرضوں کو واپس کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا پیٹ کاٹ کے دیں، لقمے چھوڑ کے دوں، بھائی خواہشیں کم کرو، خواہشوں کو کم کر کے اپنا جو ہے قرض پہلے واپس کرو۔ روکھی سوکھی کھاؤ لیکن پہلے قرض واپس کرو، تو اس میں خوشحالی رہے گی، آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بھائی اور امت مسلمہ کو قرض حسنہ کی اچھی طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو بھائی قرض دو تو قرض حسنہ دو، اور اگر کوئی قرض لے تو قرض حسنہ کے طور پر لے، اس کو فوراً واپس کرنے کی فکر میں رہے، کھانے کی فکر میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔